علماء کرام سے میں نے معلوم کیا انڈیا پاکستان میں یعنی سابقہ ہندوستان میں تبرک کا سلسلہ کب سے شروع ہوا، تو بڑے مقتدر علماء کرام نے مناسب جوابات عنایت فرمائے. کہا کہ انڈیا میں ایسا ہوتا تھا کہ اس طرح سے فراوان امام بارگاہ نہیں تھی، جیسے ہمارے چپے چپے میں ایک ایک محلے میں کئی ایک ان کی مسجدیں قائم ہے، باقاعدہ نہیں ہوتا تھا. 3 میل بلکہ زیادہ دور سے لوگ باقاعدہ بچوں کو لے کر مجلسوں میں محفلوں میں آیا کرتے تھے، اور جب مجلس کے بعد جانا ہوتا تھا بڑی خستگی ہوتی تھی. تو علماء نے کہا کہ نہیں، آنے والوں کی خدمت ہونی چاہیے. اب یہ آج کی بات نہیں، کم سے کم یہ 200 سال پرانی بات عرض کر رہا ہوں. تو اس کا مطلب وہاں سے سلسلہ شروع ہوا، اور آہستہ آہستہ آنے والوں کی خدمت کی خاطر تبرک کا انتظام ہوتا تھا. اب مجلس رکھتے ہی تبرک کے لیے، یہ بڑا مشکل مسئلہ ہوا ہے. اللہ تعالی ہم سب کی ہدایت فرمائے. درود پڑھے محمد وال. ایک صاحب کا ایک اعتراض بتا دوں، یہ اس بات کو سمجھانے کے لیے. نماز میں تھوڑی سی طویل دعا ہے، لا الہ الا اللہ حقا حقا، لا الہ الا اللہ عبودیتا ورقا. سجدے کی بھی دعا میں ہے، تھوڑی سی طویل دعا ہو گئی تو میں نے کہا بات طویل ہو گئی لہٰذا درود چھوڑ دیتا ہوں. ایک قنوت کے درود کو جو ہم پہلے بھی پڑھتے ہیں بعد بھی پڑھتے ہیں، درود جتنی مرتبہ پڑھیں کوئی مسئلہ نہیں. ایک صاحب نے آ کر پوچھا آپ درود کو پسند نہیں کرتے؟ میں نے کہا یہ کیسے آپ نے کہا، میں تو لوگوں کو اتنا تھکاتا ہوں درود پڑھیے باواز بلند پڑھیے باواز بلند پڑھیے. شکر ہے آپ نے پڑھا نہیں، ورنہ تو بہت سے جگہوں پر میں صرف بتاتا بھی ہوں تو لوگ صلوات پڑھتے ہیں. پڑھیے نا تو آپ نے قنوت میں درود نہیں پڑھا، میں نے سمجھا شاید آپ کو درود پسند نہیں ہے. خدا لعنت کرے اس پر جس کو درود پسند نہیں ہے. خود سے نتیجے نہ نکالو، شریعت میں مناسب نہیں ہے. انتہائی 2 مشکل مسئلے ہیں. اگر ہم کسی مقام پر یہ کہیں کہ مثلا مناسب نہیں ہے، ابھی نعرہ نہیں، اچھا آپ نعرہ کے خلاف، ابھی نیاز کی میں نے بات کی نا، تو مجھے کم از کم 2 سوال بندے بعد میں پوچھنے والا، اچھا آپ نیاز کو جائز نہیں سمجھتے؟ یہ بات نہیں ہے. جائز ہونا اور بات ہے، اور زندگی کا مقصد نیاز ہی بنانا وہ اور مسئلہ. جو مسئلہ پیدا ہوا ہے وہ اس مقصد کی وجہ سے. ضرورت کے لیے انسان دنیا کی چیز حاصل کرے واجب ہے، لیکن دنیا کی چیز کو اپنی زندگی کا ہدف اور مقصد بنائے خدا کو ناپسند ہے. لہٰذا میں نے عرض کیا، ایک صاحب نے کہا مولوی صاحب میں نے توضیح المسائل میں پڑھا کہ تیسری اور چوتھی رکعت میں تسبیحات 4 الحمد کی نسبت سے بہتر ہے. بہت سے علماء کا یہی نظریہ، خود آغا سستانی کا بھی. تو معلوم ہے یہ کیوں؟ اب وہ جو بعد میں کہتے ہیں نا معلوم کیوں، تو اب ڈر لگتا ہے کہ وہ خود سے جو فتویٰ نکالے گا وہ خطرناک بات ہو جائے گا. ہم ہاں نہیں معلوم کیوں، مجتہد نے فرمایا کوئی حکم ہے، جے شریعت میں حکم ہے جبھی تو بتایا. نہیں آپ ان علماء ان مولویوں کو نہیں جانتے ہو، یہ الحمد میں علی کے ذکر کو پسند نہیں کرتے ہیں، اس لیے تیسری اور چوتھی رکعت میں تسبیحات 4 واجب کرتے. اس کا سوائے خرافات، سوائے الزام اتہام کے، شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. میں بہتر جانتا ہوں علی کی ولایت کو یا آیت اللہ سیستانی، جو دین کی بنیاد سے لے کر ہر فقہ، ہر مسئلہ، ہر حکم، ہر روایت، ہر حدیث، ہر آیت کے عمیق گہرائی سے اسے جانتے ہیں، وہ بہتر جانتے ہیں. یا سرسری طور پر بسم اللہ بھی ٹیڑھا پڑھ لیتا ہوں، مجھے معلوم ہے کہ کہاں مستحب ہے کہاں مستحب نہیں ہے. لہٰذا آج لان تان کی جا رہی ہے کہ تشہد میں شہادت ثلاثہ نہ ہو. یہ سارے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ظالمون نے آیت اللہ سیستانی خامنائی خوئی اور سیستانی کا نام لے کر باقاعدہ بے ادبی کی. بے ادبی کرنا اپنے لیے جائز سمجھتے ہیں، شریعت کے رد و بدل کرنے کو اپنے لیے درست سمجھتے، یہ غلط ہے. لہٰذا میں پچھلے دفعہ بھی یہ گزارش کر چکا، جب بھی دین کو سمجھو فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. دنیاوی معاملات سے لے کر دین کے معاملات تک اگر کوئی کام نہیں جانتا ہوں تو عقل مندی کیا ہے؟ جو جانتا ہے اس سے معلوم کرے اور اس کی مہارت پر بھروسہ کر.
مکان بنانا ہے تو لام حلم مستری کے پر بھروسہ کرنا پڑے گا، یہ ٹھیک کرانا تو الیکٹریشین سے سبق لے کے اس کو بتانا، سب سے یعنی پستر عمل، اگرچہ پست نہیں ہے، بہت اہم کام ہے۔ موچی اگر جوتے کو ٹانکا لگائے، وہ جس طرح کہے گا ماننا پڑے گا، یا وہاں میں اپنی مہارت اور اپنی علمی داغ اس پر بٹھاؤں کہ نہیں آپ ایسے کرو گے ورنہ ایسا نہیں، فقہ یہ کہ ایسا، وہاں تو چلنے والا نہیں۔ سلام عرض کرے مجتہدین کرام کو، کووڈ کا مسئلہ تھا تو آیت اللہ رہبر نے باقاعدہ کہا کہ ڈاکٹر جو کہتا اس پر عمل کرنا میری طرف سے واجب ہے۔ کیوں؟ اس کام کو وہ بہتر جانتا کہ انسان کی زندگی اس پریشانی اور مصیبت اور اس بیماری سے کیسے بچائی جا سکتی۔ مجتہد وہاں فتویٰ دے کے حلال و حرام کا فتویٰ تو نہیں دے سکتا، لہٰذا ماہر سے دین کی بات معلوم کر کے اس پر بھروسہ کریں۔ اس وقت جو سب سے مشکل کام ہے، ہمیں علماء سے انتہائی چالاکی کے ساتھ، انتہائی تندہی کے ساتھ بڑے دلیلیں دے دے کر دور کیا جا رہا ہے۔ میں نے کسی موقع پر عرض کیا تھا، پانچوں امام محمد باقر علیہ السلام، خدا جب کسی قوم کو ذلیل کرنا چاہتا ہے، بھائی اس سے بڑھ کر کیا ہوگی جو اس وقت ہماری صورتحال ہے، جو منتشر صورتحال ہے اس کی طرف اشارہ ہے، تو خدا علم اور عالم کا بغض اس کے دل میں پیدا کرتا ہے، علم سے اور عالم سے اس کے اندر دشمنی پیدا ہو جاتی ہے۔ اب پھر یک کے بعد دیگر، ایک کے ساتھ دو، دو کے ساتھ تین، باقاعدہ تنظیم بن جاتی ہے، تنظیم کے بعد پھر ایک باقاعدہ ایک نظریہ بن جاتا ہے، اب ایک وقت ایک باقاعدہ فرقہ تیار ہو جاتا ہے۔ ارے یہ وہ ہیں جو اس نظریے کے، وہ ہیں جو اب یہاں تک بات آ جائے تو پھر بات طویل ہو جائے۔ مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، یا فتنوں کا آغاز دین میں جو بات موجود نہیں اسے دین کا حصہ بنا کر ہوتا ہے۔ فتنے کا آغاز دین میں کوئی ایسی بات شامل کریں جس کا دین سے تعلق نہ ہو، لا دین بے دین شخص دین کے بارے میں فیصلہ کرے کہ دین میں ایسا ہونا چاہیے، وہی سے فتنے کا آغاز ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں یہ کینسر کی طرح سے، ابتدائی دنوں میں اگر اسے کنٹرول کرے تو وہی معاملہ ختم ہوگا، ورنہ تو چند دن بعد ایک دو تین بندے جا کر پھر اس کے ساتھ مل جاتے ہیں، وہ نظریہ اور عقیدہ بن جاتا ہے۔ اب ایسے معاملے میں سوائے ان لوگوں کے جن پر خدا کا لطف و کرم ہو، اس خرافات سے بچنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ جن پر اللہ کا کرم ہو، جو دیندار ہو، وہ تو بچ جائیں گے، لیکن عمومی طور پر افراد ان خرافات سے بچنا ان کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے۔ لہٰذا ان چیزوں کو شروع سے ہی روک دیا جائے، ان کا سد باب کیا جائے تو پھر دین پر عمل کرنا نسبتاً آسان ہوتا ہے۔ میں نے آپ کی خدمت میں سورہ قیامت کی جو آیت پیش کی ہے، یوم تبلی السرائر، وہ دن ہوگا جب، سادہ ترجمہ، حقیقتیں ظاہر ہوں گی۔ اس کے اندر علماء نے دو طرح سے بات کی ہے، ایک اہل جنت کی حقیقتیں ظاہر ہوں گی، شاید سنا ہوگا وہاں ایسا نہیں ہوگا کہ دال چاہیے تو دکان پر جاؤ، اسٹور پر جاؤ، چاول چاہیے تو اسٹور پر جاؤ، گوشت چاہیے تو مرغی والے کے پاس جاؤ یا گوشت والے کے پاس جاؤ، چیز لے آؤ، کپڑا چاہیے تو دکان پر جاؤ، نہیں، جو انسان چاہے گا شجر طوبہ کے شاخ کے ذریعے سے اس کے پاس وہ چیز حاضر، جو ارادہ کرے گا۔ ارادے کا تعلق کس سے؟ دل سے۔ اگر اس کی نیت دنیا سے درست ہو، اس کا طریقہ صحیح ہو، حکم خدا کو ماننے اور حکم خدا کے سامنے اپنے آپ کو سیلنڈر کرنے کا عادی ہو، تو جو چاہے گا وہاں ہوگا۔ پھر مد مقابل ایک اور گروپ ہوگا، اب ان کے لیے کیا، وہ نہ چاہتے ہوئے بھی جو دل میں عادتیں ہیں وہ ظاہر ہو جائیں۔ بہت ساری تفصیلی باتیں ہیں، ان میں سے ایک آدھ بات، مثلا روز قیامت کچھ لوگ رینگتے ہوئے محشور ہوں گے۔ کیوں؟ آدم سے لے کر قیامت تک کے انسان موجود ہوں، ان کے درمیان رینگتے ہوئے آئے تو ان کا حشر کیا ہوگا؟ اتنا تو چونٹی بھی جانتا ہے کہ مجمع عام میں نہیں بیٹھو ورنہ پاؤں تلے روندے جاؤ گے۔ یہ قرآن میں نے تلاوت کی، اگر آپ کے اذہان اس طرف متوجہ ہوں۔ جب جناب سلیمان اور ان کا لشکر وادی نمل سے گزرنے لگے
تو ایک چونٹی نے کہا یا ایتھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ. تھوڑا سا انتہائی خشک باتیں ہو گئی تھی، متوجہ کرنے کے لیے عرض کر رہا ہوں. حضرت سلیمان کو خدا نے یہ طاقت دی تھی کہ چونٹی کی زبان بھی سمجھتے تھے، وہ آواز بھی آپ کے کانوں میں آئی. اسے ہاتھ پہ اٹھایا، کہا تم نے یہ تھوڑا سا عام ماحول کے حساب سے تم نے نبی پہ الزام لگایا تھا نا کسی بڑی چونٹی نے. نعوذ باللہ، رسول ہذیان بکر ہے، اس سے بڑا الزام اور کیا ہونا چاہیے؟ سمجھ لو نبی کو مانا ہی نہیں، اس نے نبی پہ الزام لگایا. چونٹی جانتی تھی کہ نہیں نبی پہ الزام لگانا درست نہیں. کہا نہیں، آپ نہیں تو آپ کے ساتھ جو ہیں وہ تو غلطی کر سکتے ہیں، ہمیں اذیت دے سکتے ہیں. اس کا مطلب چونٹی بھی جانتی ہے کہ نبی کے ساتھ ہونا خطا سے خالی ہونا ضروری نہیں ہے. اچھے ہو، صحابی ہو، ابوذر ہو، سلمان ہو، مقداد ہو، سلام، لیکن دوسرے ہوں تو ان پر ہمارا خدا حافظ والا سلام ہے نا، ٹاٹا والا سلام ہوتا نا، وہ سلام. حضرت سلیمان نے کہا اچھا چھوڑو ادھر ادھر کی باتیں، اب تو ایک نبی کے ہاتھ میں ہو، بتاؤ تم کیسا پاتی ہو، یعنی اپنا مقام بتاؤ کیا. کہا یا نبی، اب بادشاہ بھی ہیں، اگر جان خلاصی ہو، جان کی پناہ، تو میں عرض کروں میں بہتر ہوں اس وقت. چونٹی کہے حضرت سلیمان سے کہ میں بہتر ہوں. آپ کیا بات کر رہی ہو؟ کہا اس لیے کہ آپ کے پاؤں زمین پر ہیں اور میرے پاؤں ایک نبی کے ہاتھ پر ہیں. اگر جناب سلیمان کے ہاتھ میں آ کر چونٹی نبی سے افضل ہو سکتی ہے، اس امام کا کیا کہنا ہے جو دوش نبی پر کھڑے ہو کر بتوں کو توڑ رہے ہوں. بات آئی تو ذرا عرض کروں، پھر جو بات عرض کرنے جا رہا ہوں وہ میں نے عرض کرنا ہے، لازمی عرض کرنا ہے. 35 ہجری 11 ہجری میں رسول کا انتقال ہوا. 35 ہجری کتنے سال ہوئے؟ مکمل 25 سال. اس وقت کے لیے کہا کہ میں نے ایسے برداشت کیا جیسے کہ کسی کے آنکھ میں کانٹا پڑ جائے اور 25 سال کرب میں گزارے، گلے میں ہڈی پھنس جائے اور 25 سال گزارے. اس کے لیے مشہور کر دیا، دوستی میں تھے اور وہ ان کی بیعت کر چکے، یہ سب باتیں ہو گئی. 35 ہجری ہے اور 18 ذی الحج کی تاریخ ہے، حسن اتفاق غدیر کی تاریخ. مسلمانوں نے مولا کو بیعت کے لیے گھیر لیا، مولا منع کرتے رہے. بالآخر کہا کہ ہم شکایت کریں گے رسول کی خدمت میں کہ ہم نے علی سے مدد مانگی تھی، ہدایت مانگی تھی، علی نے نہیں دیا. اتمام حجت جسے کہتے ہیں. کہا اچھا ایسا ہے تو پھر مجمع عام میں اعلان کرو. ہم ثقیفے کی طرف اشارہ ہے، کونے کھانچوں میں بیعت لینے والوں میں سے نہیں. یا تو غدیر میں اعلان ہوگا یا تو پھر عام مسجد النبی کے مجمع میں اعلان ہوگا. اگلے دن اعلان ولایت کے لیے، بیعت یعنی ظاہری خلافت کے لیے جب اعلان ہوا، رسول کے انتقال کے بعد سب سے بڑا مجمع تھا. آپ تشریف لائے، قدم رکھنے کی جگہ نہیں تھی، کندھوں کو ہلاتے ہوئے منبر پر تشریف لے گئے. ولایت کے موقع پر علماء بس سے تفصیل سے بیان کرتے ہیں، میں صرف ایک بات کی وجہ سے اشارہ کرنا چاہتا ہوں. ممبر کے زینے تھے، احتراماً پہلے دوسرے زینے کے بعد آگے نہیں جاتے تھے کہ وہ رسول کا مقام ہے. لوگ حیران رہ گئے. مولا کائنات جا کر اس مقام پر تشریف فرما ہوئے جہاں رسول تشریف فرما ہوتے تھے. درود پڑھیں محمد وآلہ. 133واں خطبہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم بیان کرنا شروع کیا. پہلا دن اور پہلا خطبہ. دیکھو سابقہ ادوار بھول جاؤ، نہیں معلوم پچھلی مرتبہ اقربا پروری پر کچھ باتیں کی تھی، اگر ذہن میں ہے تو یہ رب پیدا ہو جائے گا انشاءاللہ. اب نہ میں کسی وزیر کو عہدہ دوں گا، نہ میں کسی رشتہ دار کو کوئی وزارت دوں گا، نہ کوئی پیسے تنخواہ میں اضافہ کروں گا، بلکہ بیت المال سے اگر کسی نے پیسے لے کر کسی خاتون کے حق مہر ادا کر کے اس کے ساتھ عقد کیا ہے تو اس کے مہر والے پیسے واپس لے کے اس میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈال دوں. کیسے برداشت کریں گے اتنے سخت عدالت؟
یا دوسرے جملے کا مفہوم یہ نکلتا ہے کہ ایک بچے نے پیسے لیا ہے، دکاندار کو دے کر ٹافی لی ہے اور کھا لیا ہے، تو دکاندار سے وہ بیت المال کے پیسے واپس لوں گا۔ امانت داری کا مسئلہ، گفتگو کرتے دائیں بائیں دیکھا لوگ ہاتھ پیر ملے پریشان ہیں۔ کسی بزرگ سے پوچھا، 35 ہجری کا معاملہ ہے، پوچھا خطبہ رو کر معاملہ کیا ہے؟ کہا یا امیر المومنین، مسئلہ یہ ہے کہ شیخین رسول کے احترام میں نیچے تشریف فرما ہوتے تھے، آپ اوپر بیٹھ گئے ہو، رسول کا مقام، پریشان ہو رہا ہوں۔ تو وہ جو میں نے بات عرض کی تھی چونٹی کے حوالے سے، کہا کہ اس بیچارے لکڑی کا کیا ما لہذا الاعواد کا ہے، اعواد یعنی لکڑی کو کہتے ہیں، اس لکڑی کے ممبر کا کیا کہنا؟ علی کے قدم تو دوش رسول تک پہنچے ہیں۔ ایک مقام سے جب ایک بندے نے اعتراض کیا تو کہا کہ یہ شیعہ کبھی کبھار علی کی تعریف میں دیوانہ ہو جاتے ہیں اور بھول جاتے ہیں کہ قرآن کا بھی کوئی احترام ہے۔ کیسے بھول جاتے ہیں؟ کہتا ہے علی دوش رسول پر قدم رکھ کے بتوں کو توڑنے لگے، جبکہ دوش رسول پر مہر نبوت ہے، اور مہر نبوت میں مشہور آیا سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے، جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ حق آیا، نبی کے آنے کے بعد بھی ہر امام کی ولادت کے موقع پر یہ آواز آتی تھی، حق آیا باطل مٹ گیا، اور باطل کو مٹ جانا چاہیے۔ تو ہمارے علماء نے جواب یہ دیا ہے کہ جی ہاں، قرآن کا احترام ہو تو ہم بھی مانتے ہیں، لیکن قرآن کو قرآن پر رکھنا کوئی برا نہیں سمجھتا، لہذا قرآن ناطق کے قدم اگر قرآن صامت پر آ جائے یہ کوئی برائی کی بات نہیں ہے۔ لہذا جب مولا علی کو بلند فرمایا تو رسول نے پوچھا یا علی کیسا پاتے ہو؟ اس جملے کی وجہ سے میں نے آپ کو کافی دور سے زحمت دی۔ جناب سلیمان نے چونٹی سے پوچھا تھا کہ کیسا پا رہے ہو، اب رسول اکرم نے دوش پر سوار کرنے کے بعد، بلند کرنے کے بعد پوچھا یا علی کیسا پاتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ اتنا اپنے آپ کو بلند پاتا ہوں، چاہو تو آسمان کے ستارے آپ کے قدموں میں رکھ سکتے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کا اگلا حصہ دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب، شیئر ضرور کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ شکریہ۔